السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور ہم لوگ بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور جناب یہاں پہ رینوویشن کا کام گھر پہ سٹارٹ ہو چکا تھا، اور ایک دن پہلے ہی یہ سارا سامان وغیرہ گھر پہ آ گیا تھا، اور دوسرے دن سے کام سٹارٹ ہونا تھا۔ اور جب تک آپ لوگوں کے پاس میرا یہ ولاگ پہنچے گا تقریباً کام ہو چکا ہوگا، کیونکہ ایک ویک کا آئی تھنک کام ہے، ایک ویک یا ایک سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ جب یہ کام سٹارٹ ہوتا ہے تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک دو دن میں ہو جائے گا، لیکن پھر بڑھتا جاتا ہے اسی حساب سے، کیونکہ گھر کافی خراب ہوا تھا اور رینوویٹ ہونے والا تھا۔ اور یہ ایک دن کا کام ہو چکا تھا، اور کام انہوں نے اوپر سے سٹارٹ کیا تھا، کیونکہ ہم لوگ نیچے رہ رہے ہیں ابھی فی الحال، تو بچے بھی نیچے ہی ہوتے ہیں کیونکہ گرمی ہوتی ہے، اور نیچے والا پورشن ٹھنڈا ہے تو نیچے ہی رہتے ہیں سارے۔ ابھی اوپر والے کمروں کا کام سٹارٹ کر دیا تھا انہوں نے۔ اوپر یہ والا روم فائنل ہو گیا تھا، یہ گیسٹ روم میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، اس کا فائنل کام ہو گیا تھا، 2 دن کا یہ کام کمپلیٹ کر گئے تھے۔ اچھا، اس کا واش روم بھی ہو گیا تھا، اور یہ والا روم بھی ہو گیا تھا۔ اب دوسرا روم اور باہر ٹیریس، واشنگ ایریا، یہ سارا انہوں نے کرنا تھا۔ ابھی اوپر والا کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر نیچے آ جائیں گے یہ لوگ، اور ہم لوگ پھر اوپر شفٹ ہو جائیں گے، کیونکہ پھر بچے بھی ہیں، میں بھی، پھر نیچے کام ہوگا تو پھر سارا سامان اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ کچن میں بھی ہونا ہے ابھی، تو ابھی میں بہت زیادہ ٹینشن میں آج کل ہوں کیونکہ گھر کا بہت حال برا ہوا ہے۔ جب شام کو لیبر جاتی ہے تو اس کے بعد میں صفائی پہ لگتی ہوں، اور گھر کو صاف کرتے کرتے حشر برا ہو جاتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہونے والا ہے، میں آپ لوگوں کو فائنل لک انشاءاللہ تعالیٰ گھر کی دکھاؤں گی بعد میں جب کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ابھی جب لیبر گئی تھی تو اوپر میں دیکھنے کے لیے آئی تھی، تو میرے تو ہوش اڑ گئے تھے دیکھ کے، جو اوپر والے پورشن کا حال ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کہاں سے کام شروع کروں صاف کرنا اور کہاں پہ ختم کروں، کیونکہ پورا گھر ہی الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ خیر ابھی مجھے اتنی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ ہماری رہائش ابھی نیچے ہے۔ اوپر والا میں سوچ رہی تھی کہ جتنا بھی گند ہو رہا ہے ابھی ہونے دوں گی، پھر آخر میں اس کو دھلوا کے کام والی کے ساتھ لگ کے تو پھر اچھے سے اس کی خوب اچھے سے صفائیاں کر لوں گی، پھر ہم لوگ اوپر شفٹ ہو جائیں گے۔ اچھا جی، یہ ولاگ میں آج ایڈٹ کر رہی ہوں، تو آج مدرس ڈے ہے، اور جب تک آپ لوگوں کے پاس میرا ولاگ پہنچے گا مدرس ڈے تو گزر چکا ہوگا، لیکن آپ لوگوں کو میری طرف سے ڈھیروں مدرس ڈے مبارک ہو، جن کی مائیں حیات ہیں اور زندہ ہیں، سلامت ہیں، تندرستی کے ساتھ ہیں، ان کو ڈھیروں مدرس ڈے مبارک ہو۔ اللہ پاک ان کی ماؤں کو صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے، اور ان کا سایہ ہمیشہ ان کے سروں پر قائم رکھے، اور صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا کرے، اور جن کی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں ان کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، ان کی مغفرت کرے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ میری امی کے لیے بھی ڈھیر ساری دعا کر دیجیے گا، اللہ تعالیٰ میری امی کی مغفرت کرے اور میری امی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اور یہ پہلا مدرس ڈے ہے جب امی نہیں ہے اور امی کو میں نے وش نہیں کیا، ورنہ میں امی کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو ضرور بنایا کرتی تھی امی کی پکچرز کے ساتھ، اور کوئی اچھا سا سانگ لگا کے امی کو سینڈ کرتی تھی تو امی بہت خوش ہوتی تھی اور امی کو وش کرتی تھی۔ تو خیر اب تو بہت سے مدرس ڈے کیا، ابھی تو زندگی کے بہت سے ایسے ایونٹ آئیں گے جس میں امی نہیں ہوں گی، اور ہر موقع پر جانے والے یاد آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر انسان کچھ نہیں کر سکتا، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس پہ انسان کو راضی ہونا پڑتا ہے۔ آج کی ویڈیو تھوڑی ایموشنل ہے اور میرے لیے بنانا بھی تھوڑا مشکل ہے۔ خیر جناب، میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنے یوٹیوب کے حوالے سے جرنی، چھوٹی سی ایک بات شیئر کرنی تھی آپ لوگوں کے ساتھ۔ جب میں نے ولاگنگ سٹارٹ کی تھی تقریباً آج سے 4-5 سال پہلے، تو میرے پاس سمپل سا موبائل تھا، عام سا ٹچ والا موبائل تھا، جس پہ میں ویڈیو بنایا کرتی تھی، اور اس کی ویڈیو کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں بہت اچھے والا موبائل لوں اور اس کے اوپر میں ولاگنگ کروں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب ولاگنگ آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کو دل کرتا ہے کہ اچھی سی، مطلب آپ کی ساری چیزیں ہوں، ولاگنگ کے لیے سامان پورا ہو، آپ کا موبائل اچھے سے اچھا ہو جس میں ویڈیو اچھی بنے۔
مجھے بھی شوق ہوتا تھا کہ میں ولاگنگ کے لیے کوئی اچھا سا موبائل لوں. خیر میں نے کچھ عرصے کے بعد موبائل چینج کیا, ایک اور اچھا موبائل لیا, لیکن وہ اچھا تو تھا, لیکن آئی فون لینے کا مجھے بڑا شوق تھا. اس کے بعد آئی فون آ گئے تو پھر ہر کوئی آئی فون کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا تھا, تو مجھے بھی بڑا شوق ہوا کہ میں آئی فون لوں اور میں آئی فون سے اپنی ولاگنگ کیا کروں گی تو بہت اچھی میری ویڈیوز بنیں گی. تو مجھے ایک خواہش پیدا ہوئی ولاگنگ کے ساتھ ساتھ, اور اتنی زیادہ مجھے اس کا شوق تھا کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں بس جلدی سے آئی فون لوں اور اس سے میں ولاگنگ کروں اور اس سے میں ویڈیوز بناؤں, اور پھر تو میں ڈیلی ولاگنگ کیا کروں گی اور روز ویڈیوز بنایا کروں گی. خیر شوق پورا ہونے میں ٹائم لگتا ہے, ہر چیز تو آپ کو فوراً نہیں ملتی, ہر خواہش آپ کی فوراً سے پہلے پوری نہیں ہوتی. خواہش تھی میری اور میرا دل بھی تھا کہ میں جلدی سے جلدی لے لوں گی انشاءاللہ. پھر امی کا انتقال ہو گیا, اور پھر وہ ہو گیا کہ اس کے بعد تو پھر دل ہی نہیں کسی چیز کا کرتا تھا مجھے. امی کے انتقال کے بعد میں نے ولاگنگ بالکل ختم کر دی تھی. میرا بالکل بھی دل نہیں کرتا تھا ویڈیو بنانے کو, ایڈٹ کرنے کو, یا کوئی بھی کام کرنے کو میرا دل نہیں کرتا تھا. میں نے کافی دفعہ کوشش بھی کی اپنے آپ کو بزی کرنے کے لیے کہ میں خود کو تھوڑا سا بزی کر لوں گی, تھوڑا سا مائنڈ چینج ہو جائے گا, لیکن میں نے ویڈیوز بنائی, میں نے ویڈیوز بنا کے دوبارہ ڈیلیٹ کر دی, میں نے ایڈٹ کی اور وائس اوور کر کے بھی میں نے ڈیلیٹ کر دی, کیونکہ میرا دل ہی نہیں کرتا تھا. پتہ نہیں آپ جب کوئی آپ کی اتنی پیاری چیز چلی جاتی ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی چیز آپ کے لیے معنی نہیں رکھتی, بے معنی سی ہو جاتی ہے آپ کے لیے ہر چیز. اس کے بعد پھر میں نے آئی فون لیا امی کے انتقال کے 5 سے 6 ماہ بعد. مجھے بالکل بھی شوق نہیں تھا, میرا شوق ہی ختم ہو گیا تھا موبائل لینے کا. بچوں نے اصرار کیا, میرے ہسبینڈ نے, سب نے کہا کہ تم لو, تمہارا شوق تھا تم لے لو. تو خیر جناب میں نے لے تو لیا, لیکن آپ یقین کریں کہ نہ میں اس پہ ولاگنگ کرتی تھی, نہ میں اسے استعمال کرتی تھی, نہ مجھے کسی کو فون کرنے کو دل چاہتا تھا, نہ اسے یوز کرنے کو دل چاہتا تھا. میں کہتی تھی اس پہ امی کی تو کال نہیں آئے گی تو میں پھر کس لیے یہ موبائل لوں. میں تو امی سے بات کیا کرتی تھی ڈیلی فون پہ. تو خیر جناب موبائل تو میں نے لے لیا, اب میں ولاگنگ بھی اسی موبائل سے کرتی ہوں. لیکن اب میں نے ولاگنگ سٹارٹ کی ہے, 1-2 ولاگ ڈالے ہیں, تو اب میں نے سوچا ہے کہ پرماننٹ شروع کروں گی. لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ انسانوں سے زیادہ کوئی بھی چیز قیمتی نہیں ہوتی. چیزیں تو آپ کو کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں. ایک چیز کا جو جنون تھا, مجھے شوق تھا کہ میں یہ لے لوں اور میں اس سے ولاگنگ کروں گی اور یہ بناؤں گی وہ بناؤں گی, وہ میرا ختم ہو گیا امی کے جانے کے بعد. حالانکہ امی کا میرے ولاگنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, امی میرے ولاگز میں نہیں آتی تھیں, نہ ہی میں نے امی کو کبھی دکھایا تھا. میری امی ویسے بھی یوٹیوب وغیرہ یہ چیزیں دیکھتی نہیں تھیں, ان کو نہیں تھا ان چیزوں کا شوق. تو لیکن پھر بھی آپ کی ہر خوشی کا تعلق آپ کے ماں باپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, آپ کے پیارے رشتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا دل چاہے جتنی بھی آپ کوشش کر لیں, پھر کسی بھی چیز میں آپ کا دل نہیں لگتا, نہ ہی کسی چیز کی آپ کو وہ خوشی ہوتی ہے جو آپ کو پہلے ہوتی ہے. جب اگر میں پہلے یہ چیز لیتی تو مجھے اس چیز کی اتنی خوشی ہوتی, شاید اب مجھے لینے سے جو نہیں ہوئی. خیر جناب پھر آئی فون میں نے لیا اور اس کے بعد پھر میں نے ولاگنگ اب شروع کی ہے. لیکن کوشش کرتی ہوں کہ پرماننٹ ولاگنگ کروں, ڈیلی ولاگنگ کروں, اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو اپنے مزید بھی ولاگ دکھاتی رہوں گی. اور کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کی قدر کیا کریں, انسانوں سے پیار کیا کریں. انسانوں سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی. چیزیں آپ کو کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں, جس چیز کی آپ خواہش کرتے ہیں وہ آپ کو حاصل ہو ہی جاتی ہے. لیکن اس چیز کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے جب آپ کے اپنے پیارے رشتے چلے جاتے ہیں. سب سے قیمتی جو ہوتا ہے نا, وہ انسان ہوتے ہیں, انسانوں کے رشتے ہوتے ہیں. انسانوں کے رشتوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا, اور ماں باپ کا تو ویسے بھی کوئی نعم البدل نہیں ہے دنیا میں. امی کے جانے کے بعد مجھے نہ چیزوں کا شوق رہا ہے. ہاں جینے کے لیے آپ سب کر رہے ہوتے ہیں, کپڑے بھی لے رہے ہوتے ہیں, پہن بھی رہے ہوتے ہیں, کام بھی گھر کے ہو رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وہ دل کی جو ایک سیٹسفیکشن اور ایک خوشی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے.
خیر جناب، پھر آپ کو اپنے بچوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے گھر کے لیے جینا بھی پڑتا ہے اور اچھے سے زندگی گزارنی بھی پڑتی ہے، کیونکہ جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کی لکھ دی ہے وہ تو آپ کو گزارنی ہے، اور ہنسی خوشی گزارنی ہے اور صبر شکر کے ساتھ گزارنی ہے۔ خیر اللہ پاک کا لاکھ احسان ہے، اللہ پاک ابو کو سلامت رکھے ہمارے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ اب ہمارے لیے ابو امی بھی وہی ہیں اور ابو بھی وہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو صحت سلامتی والی زندگی دے۔ جن کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا کرے۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور ساتھ ہی میں نے آپ لوگوں کو گھر کا ٹور بھی کروا دیا ہے۔ اوپر والا پورشن تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے، دونوں روم کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اس کے بعد نیچے کا ہوگا، اور جب فائنل ہو جائے گا تو جب پورا گھر میں سیٹ کر لوں گی پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کمپلیٹ گھر کا ٹور بھی کرواؤں گی۔ جی جناب، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا چھوٹا سا یہ ولاگ تھا، اگر آپ لوگوں کو پسند آ جائے تو لائک کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کو سبسکرائب کرنے کی بہت ضرورت ہے، لائک کرنے کی بھی مجھے بہت ضرورت ہے، کمنٹس بھی کر دیجیے گا، اچھے ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔